بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کا حکم دیا ہے اور اس کا بدلہ خود ہی عطا کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اگر کوئی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو کفارہ کی شکل میں جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے، کفارہ ہے کتنا اور کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ کفارہ ادا کرتے ہوئے حیض، نفاس اور بیماری وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کا کیا حل ہے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ فدیہ کیا ہے اور کس کو فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ تو سامعین، روزہ توڑنے پر کفارہ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اگر وہ پائی جائیں گی تو کفارہ واجب ہوگا، ورنہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ توڑا ہو۔ رمضان کے علاوہ کسی بھی روزے کو توڑنے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر شرعی عذر کے بغیر توڑا ہو۔ اگر کوئی عذر شرعی مثلا مرض، بھول اور سفر وغیرہ کی وجہ سے توڑا ہے تو صرف قضا ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو چیز کھا یا پی لی ہے وہ دوا یا غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہو۔ چوتھی شرط کہ جو چیز کھائی یا پی گئی ہو وہ دماغ یا جوف معدے میں گئی ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ رمضان کے فرض روزے کی نیت بھی کی ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کی ہو، یعنی جمع کیا گیا ہو۔ سامعین، رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ روزے رکھے، درمیان میں ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ کسی عورت پر کفارہ واجب ہو جائے اور وہ مسلسل 2 ماہ کفارے کے روزے رکھے تو درمیان میں حیض کے ایام عذر سمجھے جائیں گے، اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے بعد فوراً روزے رکھنے شروع کر دے۔ اگر درمیان میں نفاس کا خون آ جائے تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا، روزے دوبارہ رکھے۔ اگر ایک شخص کفارے کے روزے رکھ رہا تھا کہ درمیان میں بیمار ہو گیا اور کچھ روزے چھوٹ گئے تو تندرست ہونے کے بعد دوبارہ روزے رکھے۔ اگر کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو 2 وقت مسلسل کھانا کھلانا ضروری نہیں، بلکہ دن رات میں کھلائے یا رات اور سحر میں کھلائے، یا 2 دن کا یا 2 دن رات کا کھانا کھلائے، بلکہ بیچ میں کچھ ناغہ ہو جائے تو بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ پہلے جن فقراء کو کھلایا ہو دوسرے وقت بھی انہی کو کھلایا۔ اگر کھلانے کی روزے کے کفارے میں 60 دن ایک غریب کو دونوں وقت بٹھا کر کھلایا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، یا 60 دن تک کچا اناج یا اس کی قیمت دیتے رہیں تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کھانا نہ کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے تب بھی جائز ہے، البتہ ہر مسکین کو اتنا دے جتنا ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔